مطلب جہنم ہے. تو میں نے عالم روا میں پاتال کی بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ جتنے انبیاء تھے وہ سارے اسی پاتال میں تھے، اور وہ سارے نبی ابلیس کے قبضہ میں تھے، کیونکہ سارا پاتال شیطان کے کنٹرول میں تھا. جب یسوع مسیح آسمان سے نیچے آئے، نیچے نجات کا کام مکمل کرنے کے بعد پاتال میں گئے، وہاں جا کر منادی کی، شیطان سے کنجیاں چھینی، اور جتنے قیدی یسوع پر ایمان لائے ان سب کو آسمان پر لے گیا. میں نے یہ کہا کہ اب ابراہیم کی گود زمین کے نیچے نہیں بلکہ آسمان پر چلی گئی ہے. اب سے جو مسیحی مرتے ہیں وہ زمین میں نہیں جاتے بلکہ وہ آسمان پر جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ لیکن شکر ہے اگر الٹا سمجھنے والے نہ ہوں تو چیزوں کو رپیٹ کرنے کا موقع کیسے ملے؟ اگر ویسے سیدھا سیدھا سمجھ جاتے. آج میں پھر آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں، 2 کرنتھیوس کا 3 باب، پورا ہی باب آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ترتیب سے پڑھوں گا، آپ نے صرف سمجھنا ہے. اور دیکھیں یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے. وقت کو غنیمت جان لو. شاید یہ زندگی میں اب تو آپ کو دوبارہ موقع مل گیا رپیٹ کرنے کا، لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے زندگی ساتھ نہ دے اور دوبارہ ہم ان چیزوں کو رپیٹ نہ کر سکیں. اس لیے ابھی سے ذہن نشین، اور جیسے پتہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہم دل کی اتھاہ گڑھے سے، اتھاہ گہرائیوں سے، تو اس کو نا اتھاہ گڑھے میں ڈال لو، دل کے اتھاہ گڑھے میں ڈال لو کلام کو، تاکہ یہ ایویں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے، چھوٹی چھوٹی دنیا سے نکل نہ جائے. اس کو اپنے دلوں میں ذخیرہ کرو. اور داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کر لیا ہے. منتھلی راشن گھر میں آئے نہ آئے، بائبل کا علم جو انجیل ہے وہ آپ کے گھر میں اتنی ذخیرہ ہونی چاہیے کہ آپ 10 سال بھی انجیل نہ سنو تو اندر سے نکال کے اسے کھاتے رہو. ریگستان کا جہاز پتہ کیا کرتا ہے؟ ایک بار پانی پی لیتا تو 3 دن اس پانی سے چل سکتا ہے، کیونکہ وہ اندر اپنے پانی سیو کر لیتا ہے. اسی طرح انجیل کو اتنا سیو کر لو کہ اگر 10 سال بھی انجیل سننے کو نہ ملے تو اندر سے نکال کے کھاتے رہو اسے، کیونکہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ انجیلیں آپ سے چھن جائیں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں 20 سال پہلے بھی یہی کہتا تھا کہ آپ سے چھن جائیں گی. اور اب ہمیں پتہ ہے انجیلیں ڈھونڈنے کے لیے کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے. بائبل سوسائٹی نے انجیلیں بند کر دی، نہیں پرنٹ کر رہی، کاغذ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، فنڈنگ نہیں ہو رہی انجیلیں پرنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ فنڈنگ دوسرے کاموں میں جا رہی ہے. لوگ انجیل کے لیے روپیہ پیسہ نہیں دے رہے. باہر سے جو فنڈنگ ہوتی تھی بائبل سوسائٹی کو، فنڈنگ بند کر دی گئی ہے. انجیلیں پرنٹ ہونا ختم ہو گئی ہیں. بچے پیدا ہونا ختم نہیں ہوئے، آبادی بڑھنا ختم نہیں ہوئی، لیکن انجیلیں پرنٹ ہونا، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اتنی ڈیلی انجیلیں پرنٹ ہونی چاہیے. اپنے کاموں میں الجھ گئے، دنیا میں چلے گئے اور بھول گئے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا تھا، ہمیں بچایا کس لیے گیا تھا، ہمیں نجات کس لیے دی گئی تھی، مقصد کیا تھا نجات دینے کا. جب بالا کانوں پہ ٹھہرے رہنا جب تک تم پر روح القدس کا لباس نازل نہ ہو. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم سے شروع کر کے یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے. کرنا کیا ہے؟ گواہی دینی ہے بس، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں جی میں نے خادم بننا ہے، پاسٹر بننا ہے، ایلڈر بننا ہے، ڈیکن بننا ہے، مبشر بننا ہے. آپ کچھ بھی بن جاؤ، بشپ بھی بن جاؤ، دینی پھر بھی گواہی ہے. اور بائبل میں صرف منال کا لفظ استعمال ہوا ہے، خادم کا لفظ استعمال ہوا ہے، بھائی کا لفظ استعمال ہوا. کوئی ریورنڈ، شیورنڈ اور بشپ بشپ بڑے بڑے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، کیونکہ سارے منادی کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اچھے برے سے بتاتے تھے. اور آج اگر کسی کو اچھے برے سے بتایا جائے تو وہ مشن چھوڑ کے دوڑ جاتا ہے، بکری مشن بنا لیتے ہیں. چلے خیر، لوگوں کو چھوڑیں، آپ سیکھو. یہ شفا مل گئی، معجزہ ہو گیا، گورا آ گیا، کالا آ گیا، ان چکروں میں نہیں جاؤ. خدا کے کلام کو سیکھو، خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں ذخیرہ ہونے دو. جی 2 کرنتھیوں 3 باب اس کی پہلی آیت سے.
کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں یا ہم کو باز کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ کہہ رہا ہے ہم کو اپنی نیک نامی اپنی تعریفیں نہیں بتا رہے. دراصل ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ تم لوگ نجات پاؤ. آمین. کہہ رہا ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے. ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے. اللہ یہ خط چٹھیاں یہ ساری چیزیں لوگ نہیں ہیں جو ہم خط لکھتے ہیں. میں اکثر بتاتا ہوں میرے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں میسیج تیار کرتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں میسیج دے رہا ہوں. جب لکھ رہا ہوتا ہوں تیاری کر رہا ہوتا ہوں تو ایسے تیاری کرتا ہوں کہ میسیج دے رہا ہوں کلیسیا. اور جب میں میسیج دے رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کند کر رہا ہوتا ہوں. کند کرنے کا مطلب کند کرنے کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ چھینی سے لے کر پتھر کے اوپر ہتھوڑی مار کے پتھر کے اندر کھڈے کیے جاتے ہیں. کھڈوں کے ساتھ الفاظ لکھے جاتے ہیں جو نہ مٹی سے نہ کسی چیز سے ختم نہیں ہوتے. وہ 50-100 سال بعد بھی اسی طرح رہتے ہیں. میں عمر کوٹ گیا تھا تو عمر کوٹ میں جو عمر اور مالوی کا قلعہ ہے اس قلعے کے اندر گیا تھا تو 1745 میں کب یہ 2000 ہے 1745 میں جو اس قلعے کا مینیجر تھا وہ ایک انگریز تھا کرسچن تھا. وہاں پر اس کی قبر بنی ہوئی ہے اور 1745 میں اس کا نام ڈیٹ آف برتھ سب کچھ مینشن کیا گیا پتھر کے ساتھ کند کیا گیا. وہ آج بھی وہاں پر اسی طرح ہے. اور جو پتھر استعمال کیا تھا وہ چھوٹا سا ایک کنارہ اوپر سے اس پتھر کا ٹوٹا ہے آج تک اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد. جو چیز کند کی جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اس لیے کبھی کبھی میسیج میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. پرواہ نہ کیا کرو غور کیا کرو. اچھا جی کیا کہتے ہیں؟ اور جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو. سنیں جب آپ یہاں سے جاتے ہیں کوئی بھی پٹھا کام کرتے ہیں تو لوگ پتہ کہتے ہیں پادری کا انگلش سکھاتا ہے. کس کی تعریف ہوتی ہے؟ پادری کی. پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ جڑے ہوئے ہو میرے ساتھ اس تعلیم کے ساتھ جو میں یہاں دے رہا ہوں. کہہ رہا تم وہ خط ہو جو لوگ جانتے اور پڑھتے ہیں. تمہیں دیکھ کر تمہارے کردار کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ پاسٹر شہزاد کی تعلیم کیسی ہے. کسی بھی پاسٹر کی کلیسیا کو دیکھ کر اس کی حرکتوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم دینے والا پاسٹر کیسا ہے. جیسے اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کے عقل مند ہونے کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ ماں باپ کتنے باشعور ہیں، اسی طرح کلیسیا کو دیکھ کر پاسٹر کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ پاسٹر کس طرح کا ہے. اور اگر اتنا کلام سننے کے بعد آپ کے اندر چینج ہی نہیں آ رہا تو پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ تم ہی تو وہ خط ہو جو ہم لکھتے ہیں اور جسے لوگ پڑھتے ہیں. ہم سے لوگ بات نہیں کرتے، ہم سے تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. خداوند کی تعریف ہے. لوگ آپ کو پکڑتے ہیں، لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں، آپ کے میل ملاپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی ڈریسنگ کو دیکھتے ہیں. چرچ میں نہیں، کیونکہ چرچ میں تو آپ بڑے اچھے ہوتے ہو. پاسٹر صدیق پال کو آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں. پاسٹر صدیق پال کی بیوی جب فرسٹ ہمارے چرچ میں آئی تو اس کے بعد ہمارے گھر پہ گئی. پتہ پادری صدیق پال کی بیوی کو موٹیویٹ کس چیز نے کیا؟ اس میسج نے نہیں جو میں نے میسج دیا تھا. اس نے میرے گھر آ کر پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بڑے چرچز میں لے کے گیا امپریس کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کے چرچ میں آ کر مجھے تھوڑا سا لگا. کیا لگا؟ کہ آپ کے چرچ میں چادر لینے کا سٹائل، کپڑے پہننے کا سٹائل یہ حیادار.
سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اور اس اسٹائل نے اس کا ذہن چینج کر دیا. پیچھے بیٹھی ہوئی تھی کرسی پر, آگے سارے لائن میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈوڑے شوڑے کٹ کے نہیں آئی, پورے بازو پہن کے آئی ہے, اور بڑی چادر, بڑے دوپٹے, اپنے بال پورے اس دوپٹے کے ساتھ کلوز کیے ہوئے ہیں, کیونکہ کلام خدا کرنتھس کی کلیسیا میں کہتا ہے کہ فرشتے کی موجودگی میں تیرے سر کا کوئی بال نظر نہیں آنا چاہیے, اور اگر تیرے سر کا کوئی بال نظر آ رہا تو اپنے سر کی بے حرمتی کر رہی ہے. تو اس سٹائل کو دیکھ کر وہ عورت امپریس ہوئی اور اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا. ہمارا کردار لوگوں کو امپریس کرتا ہے, ہمارا چال چلن, ہمارا بول چال لوگوں کو بتاتا ہے کہ تعلیم کیسی. کہہ رہا تم وہ خطوں جن کو ہم لکھتے ہیں, اور کیسے لکھتے ہیں جی, ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا, کیونکہ خط مسیح کا ہے, لکھ ہم رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر مسیح لکھا جا رہا ہے, آپ کا ایڈریس مسیح ہے. اور جب بات جا کے آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ویسے تو بڑھیا گلاں کر رہا تھا پادری, اپنی کلیسیا کبھی دیکھی ہے. اور اگر آپ لوگوں کی وجہ سے میرا نام بدنام ہو رہا ہے تو میرا نام نہیں بدنام ہو رہا, میرے بھیجنے والے کا نام بدنام ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بھیجنے والے کا نام بدنام ہو رہا ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہو تو بڑی دور تک بات جاتی ہے. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا. جی سیاہی سے نہیں. سنیں, یہ جو خط ہم لکھ رہے ہیں یہ سیاہی سے نہیں لکھ رہے, سیاہی سے مٹ جاتا ہے. کیسے لکھا جی؟ سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے. او زندہ خدا کے روح سے لکھائی ہوئی آپ کے اوپر. ہم نے روح کی تعلیم دی ہے, ہم نے لفظوں کی تعلیم نہیں دی. ہم نے زندہ خدا کے روح سے یہ خط لکھ رہے ہیں. پتہ کیوں؟ لفظ مٹ جاتے ہیں, روح زندہ رہتا ہے. کہہ رہا ہم جو پڑھائی کر رہے ہیں نا, ہم جو لکھائی کر رہے ہیں یہ زندہ رہنے والی. آگے پڑھیں. اب سنیں بات کس طرف جا رہی ہے. اب آپ کو تھوڑا سا ہوشیار ہونا ہے کیونکہ میں اس طرف جا رہا ہوں جو دراصل بات سیکھنے والی ہے. کہہ رہا ہم نے جو خط لکھا نا وہ تم ہو, اور ہم نے جو لکھائی کی ہے وہ لفظوں کی نہیں, سیاہی سے نہیں, بلکہ خدا کے روح سے کی ہے, پتھر کی تختیوں پر نہیں. سنیں, کبھی پتھر کی تختیوں پر لکھائی ہوئی تھی, یاد ہے کسی کو؟ کیا لکھا گیا تھا؟ شریعت. تو کہہ رہا پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشتین دل کی تختیوں پر ہم نے لکھائی کی. پتھر کی تختیاں ٹوٹ سکتی ہیں, ٹوٹ گئی تھی نا, لیکن دل کی تختیاں ٹوٹ نہیں سکتی. ہم نے کہاں لکھائی کر دی؟ ہم نے کہاں لکھائی کر دی ہے؟ دل کی تختیوں پر. جی ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں, بلکہ ہماری جو کچھ ہم لکھتے ہیں, جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے. کیونکہ اگر اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کریں, اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں پادری نے کلام کیتا سارا میرے تے کر چھڑیا, تیرے ساتھ تو پادری کی دشمنی ہے. نہیں, جب بات ہو رہی ہوتی ہے ہم تو روح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں کمیاں ہوتی ہیں جہاں اصلاح ہوتی ہے, اور جہاں اصلاح ہوتی ہے وہاں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. اور اگر جب پتھر پر وہ چھڑی رکھ کے اوپر تھوڑی مارتا ہے لکھنے کے لیے, پتھر کو چیکا ماری, میرے طرح تھوڑی ماری, مینوں بہت تکلیف ہوندی, مینوں بہت غصہ چڑھے ڈے آئی, تو پتھر پہ کبھی لکھائی ہو سکتی ہے؟ پتھر چپ چاپ پڑا رہتا ہے, جو لکھا جاتا ہے پتھر کی شان بڑھ جاتی ہے جب اس پہ لکھا جاتا ہے. اس لیے پورا کام کرنے دیا کریں. جی اپنی لیاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے یہ سب کچھ, جس نے
واہ، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا. کون سے خادم؟ کتنے عہد ہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، آج یہ چل کھڑے میٹنگ میں ہمیں ہے نا، آج جو بڑے بڑے پادری بھی ہیں نا، وہ بھی اس بات کو قبول نہیں کر پاتے. وہ بھی شریعت کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو بندہ ہے نا، یہ جو بندہ ہے، یہ شریعت کا عالم تھا. یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ شریعت کا عالم تھا. اور یہ شریعت کا عالم تھا اور شریعت کا دیوانہ تھا. پوری بائبل میں، پوری انجیل مقدس میں، پوری یہودیوں کے عالموں میں سے ایک ہی عالم تھا جس نے قصد کیا تھا کہ میں انجیل کو مسیحیوں سمیت مٹا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ انجیل والے شریعت کی توہین کرتے ہیں. وہ کون تھا؟ پولس رسول. آپ کو کیا پتا ہے وہ آج نہیں کہ اسی شریعت کے بغیر نہیں کچھ کر سکتے. پادری کا شریعت نہ منو، شریعت میں خدا دا کلام ہے نا، اسی تے خدا دا کلام مان، وہ بھی تے خدا دا کلام ہے. اینوں نہیں پتا کہ خدا دا کلام ہے. اسی کہندے ہیں خدا دا کلام نہیں. ایویں باہر جا کے بیٹھ کے ٹیماں بنے پادری نے کہا کہ پرانا نامہ خدا دا کلام نہیں. میں تو کہہ رہا خدا دا کلام نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں خدا دا کلام ہے. میں تو کہہ رہا ہوں وہ خدا کا کلام ہے. میں تو کہتا ہوں وہ خدا کا کلام تھا. میں اونلی جیسس کے چرچ میں گیا تو وہ کہتے ہیں باپ بھی یسوع ہے، بیٹا بھی یسوع ہے، روح القدس بھی یسوع ہے. جب میں ان کے چرچ میں گیا، میں نے 1.5 گھنٹہ اسٹڈی کروائی. اور اس کے بعد جب بیٹھے تو پادری 10-12 پادری اکٹھے ہو گئے. تو جو مین پادری تھا کہنے لگا سر جی تسی تے نبیاں دی ویلیو ختم کر دیتی یسوع کے سامنے. میں نے کہا اونلی جیسس ہے. کہنے لگا جی. تو میں نے کہا نبیوں کا یسوع کا جوڑ کیا ہے؟ نبیوں کو یسوع کا کوئی جوڑ ہے؟ نبیوں کو آپ یسوع کے ساتھ ملا رہے ہو. نبی خدا کے خادم تھے، ہم مانتے ہیں وہ خدا کے خادم، وہ خدا کا کلام لے کر آتے تھے. یسوع کی شان اقدس یہ ہے کہ وہ خدا کا کلام تھا، وہ خدا کا کلام ہے. اسی کے وسیلہ سے نبی تھے. لیکن نبی اور عالم بھی خدا نے اسی کے وسیلہ سے پیدا کیے. اب ان کا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ وہ نبی نہیں ہے، وہ تو نبیوں کی تکمیل ہے. اسی کے بارے میں تو نبی نبوتیں کرتے تھے کہ یسوع آئے گا، یسوع آئے گا، یسوع آئے گا، یسوع آ گیا. تو کلام میں لکھا جب یسوع آ گیا تو اب ان کی ضرورت نہ رہی جو میں بتاتے تھے کہ یسوع آ گیا، کیونکہ یسوع راحت اور زندگی ہے. کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. 2 گڈیاں نے، 2 گڈیاں، 2 گڈیاں نے، 2 گڈیاں نے. ایک پنجاب نو جاندی ہے، ایک کوئٹہ نو جاندی ہے. تے دوواں نے گھڑی بڑی اترو گے نا ساری زندگی کدے بھی نہیں پہنچ پاؤ گے. ایک تے بیٹھو کدے نہ کدے کنارے لگ جاؤ گے. چڑھ جاؤ شریعت والی گاڑی پہ چڑھ جاؤ، منع تھوڑی کر رہے ہیں. پر کلام میں لکھا اگر شریعت پر عمل کرو گے تو مسیح سے محروم، مسیح سے محروم اور نجات سے غافل ہو جاؤ گے. نجات جائے گی آپ کے ہاتھوں سے. اور ہم مر سکتے ہیں پر نجات نہیں چھوڑ سکتے. مجھے تو یہاں بڑا بدنام کیا گیا تھا، پاکستان میں یہ فضل کا خادم ہے. تو اپنی طرف سے بدنام کرتے تھے اور میرے یہ فخر کی بات تھی کہ میں فضل کا خادم ہوں. پولس رسول کا فخر کیا ہے کہ اس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا. آگے لفظوں کے خادم نہیں، لفظوں کے خادم نہیں. لفظ کن کو کہہ رہا بار بار؟ لفظ کن کو کہہ رہا ہے؟ شریعت کو. ہم لفظوں کے خادم نہیں ہیں بلکہ روح کے خادم. یہ بندہ جو ساری زندگی پیدا شریعت میں ہوا تھا اور ساری جوانی شریعت میں گزاری، تب تک شریعت کا دیوانہ رہا جب شریعت کی تکمیل کرنے والے سے ٹاکرا نہیں ہوا.
اور جب اس نے شریعت کی تکمیل کرنے والے کو دیکھ لیا وہ اس گاڑی سے اتر کر اس گاڑی کا مسافر ہو گیا. آمین. اور اس گاڑی والے میں بیٹھ کے لانتے ڈالنا شروع کر دی. پطرس جب انطاکیہ میں گئے تو پہلے پطرس سب کے ساتھ غیر قوموں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور بھائی بھی تھے. پر اس سے نہیں ٹھیک ہے گڈ یار دیکھ خدا غیر قوموں کو بھی روح القدس دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک ہے خیر ہے. ادھر یعقوب نے یروشلم سے کچھ بندے بھیجے کہ جاؤ جا کے بھائیوں کی خبر لو. اور پطرس کھانا کھا رہا تھا غیر قوموں کے ساتھ بیٹھ کے. جیسے اس نے دیکھا کہ یروشلم سے ٹیم آئی ہے اس نے کھانا چھوڑ دیا اور باقی بھی یہودی بھائی چھوڑ کے سائڈ پہ آگے بیٹھ گئے کہ ہم غیر قوموں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. اور اس کہتا پھر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے سب کے روبرو کیفا کو ملامت کیا کہ تو یہودی ہونے کے باوجود غیر قوموں والی حرکتیں کرتا ہے تو غیر قوموں کو یہودی ہونے کی دعوت کیسے دیتا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ پطرس شمعون کے گھر بیٹھا ہوا تھا. دو بندے آئے نوک کیا. پطرس سے کہا کہ ابھی اس سے پہلے کے بندے آتے پاکرو آ گیا اور پاکرو نے آ کے پطرس کو دکھایا کہ ایک سفید چادر آئی ہے اس چادر کے اندر کیڑے مکوڑے ناپاک جانور ہیں. واہ خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. خدا کی شان میں شرع کے عالم کے لیے سمجھنا مشکل تھا. کہتے جدھر دل کرتا بائبل پڑھے کہ پادری صاحب بن سکتے ہو پر یسوع کو جاننے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے. آمین. ناپاک جانور کیڑے مکوڑے اور پطرس سے کہا کہ اسے کھا. پطرس نے کہا خداوند تو جانتا ہے میں ناپاک یہودی تھا نا میں ناپاک چیز نہیں کھاتا. 3 بار ایسا ہوا اور تیسری بار دروازے پہ نوک ہو گئی. پر دروازہ کھلا وہ اندر آئے اور وہ کرنیلیس کے بھیجے ہوئے تھے. کرنیلیس غیر قوم تھا اور غیر قوم پر خدا کا فضل ہو چکا تھا. ہم بھی تو غیر قوم ہیں نا ہم پر تو فضل ہو چکا تھا. ہم اس لیے اس کی جے جیکار کرتے ہیں اور ہم اس لیے ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. کل پتہ نہیں کس بندے سے بات کر رہا تھا تو کوئی نے کہہ رہا ہے کہ آپ کرتے کیا. میں نے کہا میں صرف ہنستا ہوں. ہنسنے کے سوا کچھ نہیں کرتا. میری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ ہنستا رہوں گا شادمان رہوں یسوع مسیح میں. آپ بھی صرف ہنسا کرو اپنی ڈیوٹی بنا لو ہنسنا. کیوں؟ کیونکہ جو فضل آپ پر ہوا نا دنیا تڑپ رہی ہے اس فضل کے لیے جو فضل آپ پر ہو گیا. تو بندے نے کہا جی ہم تجھے بلانے آئے ہیں. تو پاکو نے کہا چل ان کے ساتھ. تو کلیئر تو اس کو ہو چکا تھا وہ چادر والا سین. پھر چلا گیا آگے جا کے اپنی کلام سنا ہی رہا تھا تو روح القدس نازل ہو گیا اور غیر قوموں نے غیر زبانیں بولنا شروع کر دی. اور پطرس نے کہا کیا بپتسمہ لو. پطرس نے بپتسمہ لیا. جیسے ہی پطرس بپتسمہ دے دیا یروشلم میں خبر پہنچ گئی کہ پطرس نے غیر قوموں کو بپتسمہ دیا ہے. تو پھر یعقوب کی طرف سے پنچایت بیٹھ گئی. ادھر آ بھائی تو نے ایسا کیوں کیا. حالانکہ کہتے ہیں پطرس سینئر رسول ہے لیکن سینئر جونیئر نہیں. وہاں جو اصول تھا وہ اصول ہے. تو نے غیر قوموں کو کیوں بپتسمہ دیا. پتہ ہے آپ کو آج بھی غیر قومی اسرائیل میں شامل نہیں ہو سکتی. پرسوں بیٹھے تھے کسی پٹھان کے ساتھ تو بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں میں غیر قومیں شامل ہو جاتی ہیں اسلام قبول کر لیتی ہیں. کرسچن میں غیر قوم آ کے مسیحیت کو قبول کر کے غیر قوم میں داخل ہو جاتی ہیں. لیکن اسرائیل کبھی کسی غیر کو اپنے مذہب میں نہیں آنے دیتا. وہ آج تک کامیاب ہیں اور قائم ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کبھی کسی غیر کو بیچ میں نہیں آنے دیتے تھے. تو یہی بات تھی کہ وہ کہتے یہودیت کی روح تھی شریعت کی پیروی کر رہے تھے اور وہ غیر قوم کو اپنے اندر انٹر نہیں ہونے دیتے. پطرس کی پنچایت کی بیٹھ کے فیصلہ ہو گیا تو پالوس بھی ساری ٹیم آ کے بیٹھ گئی. بات ہو گئی. پطرس نے کہا دیکھو خدا نے اسی طرح اپنا روح القدس ان غیر قوموں کو دیا جس طرح ہم کو دیا تھا. جب خدا نے ہم میں اور غیر قوموں میں فرق نہ چھوڑا تو میں کون ہوتا ہوں کہ غیر قوموں کو بپتسمہ نہ دے کے خدا کا نافرمان ہوتا. جب خدا نے غیر قوموں کو مسیحیت میں شامل کر لیا کتنے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے. واہ گڈ. تو
جی آگے کیا لکھا ہے؟ لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے. ہم لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے. کیوں؟ کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں. کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے. لفظ کون ہے؟ شریعت. اور شریعت کیا کرتی ہے؟ مار ڈالتی ہے. شریعت کا ہر لفظ توڑنے پر موت. اور جو روح کا عہد ہے، جو روح کا عہد ہے، جہاں اپنے ماں اپنے باپ کی ساری جائیداد بٹوارا کر کے لے گیا اور جا کے کسبیوں میں عیاشی میں اڑا دی اور سوروں کی پھلیاں کھانا شروع ہو گیا. اور جب سوروں کی پھلیاں کھا کے واپس باپ کے پاس آیا تو باپ نے اسے سینے سے لگا کر معاف کر دیا. یہ فضل ہے. اگر شریعت ہوتی، شریعت کبھی معاف نہ کرتی اسے. شریعت تو سنسار کرنے کے لیے گئی تھی لیکن باپ کی محبت شریعت پر غالب آ گئی. آمین. آپ کو پتہ محبت شریعت پر غالب آتی ہے. اچھا جی، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے مگر روح زندہ کرتا ہے. اور جب موت کا وہ عہد. سنیں کون سا عہد؟ پرانا عہد. پرانے عہد کا نام کیا دیا؟ خدا کا کلام ہے. اسی بھی آتے ہیں خدا کا کلام. باہر کھڑا میٹنگ بات جنا کہ انہوں نے کہا کہ پرانا عہد نامہ خدا کا کلام ہی نہیں. ہم بھی کہتے ہیں خدا کا کلام ہے لیکن اس عہد کو کون سا عہد کہا گیا؟ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے وہ موت کا عہد ہے. جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا. خدا کا جلال گھٹتا نہیں ہے. اب آیا نا تو بڑھتا جاتا ہے. آمین. وہ 2000 سال پہلے پولس نے دیکھا تھا، آنکھیں اندھی ہو گئی. آج بھی کو دیکھے گا تو جلال وہی ہوگا. گھٹتا نہیں ہے یہ جلال. یہ گھٹ نہیں سکتا کیونکہ ابدی جلال ہے. آمین. وہ گھٹتا جاتا تھا کیونکہ مٹنے والا تھا. اور آگے بڑھے. جی جب موت کا وہ ہے جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل اس کے چہرے پر جو اس کے جلال کے سبب سے اس پر غور نہ کر سکے، نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا. تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. وہاں تو خالی موسیٰ کا چہرہ چمکتا تھا، یہاں یسوع کا نام لینے والے ہر ایک کا چہرہ چمکے گا. آمین. خالی موسیٰ کا چہرہ چمکا تھا نا، یہاں ہر مسیحی کا چہرہ چمکے. جی واہ، کون سا عہد؟ اچھا یاد رکھنا اس کو کتنے نام دیے ہیں پولس رسول نے. پہلے پرانا عہد، لفظوں کا عہد، موت کا عہد، اور چوتھا نمبر پہ کیا کہہ رہے؟ مجرم ٹھہرانے والا عہد. وہ عہد مجرم ٹھہرانے والا ہے. کہتا ہے جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. یہ عہد کیا کرتا ہے؟ راست باز ٹھہراتا ہے. اور وہ عہد کیا کرتا تھا؟ مجرم ٹھہراتا تھا. یہاں جو نجات ہے وہ ایمان سے نہیں ہے. وہاں جو برکت تھی وہ اعمال سے تھی. یہاں جو نجات ہے یہ ایمان سے ہے. اور ایمان کا رکھ رہا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. جو یہ ایمان لائے گا وہ نجات پائے. کیوں؟ پتہ کیوں؟ یسوع مسیح کے راست بازی کے وسیلہ سے ہم نجات پائے. اپنی راست بازی سے نہیں، یسوع کے راست. اس لیے اس کو راست بازی کا عہد کہا گیا ہے. جی سنیں جب موت کا عہد جلال والا تھا، جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا، تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا
کہتے نہیں تو ہمارے باپ یعقوب سے بھی بڑا ہے جس نے ہمیں یہ کنواں دیا. اس نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہو میں موجود. وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سامنے ایسے ہی سمجھ لو کہ دوپہر دے 12 بجے ہون, سورج بڑی آبو تاب نہ چمک رہا ہوئے تے باہر اسی 100 واٹ دا بلب لے کے آگے کہ یہ جی روشنی کرنا ہے. تے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100 واٹ والا بلب نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ بلب نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جدوں اندھیرا سی تاریکی تھی تو یہ بلب روشنی دیتا تھا, پر جب آفتاب صداقت چڑھ گیا تب بلب کی ضرورت نہیں ہے. اور سولر کی پلیٹ رکھی ہوئے موٹے سے بلب ٹنگ گیا تو نہ رہتی چکی ہے کہ میں روشنی واسطے. ادھر دیکھ آسمان پر دیکھ آفتاب صداقت طلوع ہو چکا ہے, اب بیٹری کی بلبوں کی راتوں کی بجلیوں کی ضرورت نہیں رہی. یہی تو میں سکھانا چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بلب نہیں ہے, میں نہیں کہتا کہ وہ خدا کا کلام نہیں ہے, وہ خدا کا کلام ہے, وہ خدا کا کلام تھا تو موسیٰ کے چہرے پہ جلال ہوتا تھا. پر اب جلال کا بادشاہ آ گیا ہے. آمین. وہ عارضی جلال تھا, پر جب جلال کا بادشاہ آ گیا تو عارضی جلال بے جلال ہو گیا. تو آپ کو خدا نے عارضی جلال سے ہٹا کر بے انتہا جلال کے ساتھ جوڑ دیا. آمین. اب آپ کا تعلق آفتاب صداقت کے ساتھ. اچھا, موسیٰ کے چہرے سے خالی لوگ جو ہیں وہ ڈرتے تھے, چہرہ چمک رہے ہیں, لیکن کلام خدا فرماتا ہے یروشلم جو خدا نے اسرائیل کو دیا تھا, جو ہاجرہ کی تصویر ہے, وہاں بلبوں کی روشنی ہے, وہاں بلبوں کی روشنی کی ضرورت ہے, وہاں بجلی کی ضرورت ہے, وہاں بجلی گھر موجود ہیں. اور جو یروشلم ہمیں دیا گیا ہے وہاں سورج کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ برہ کے چہرے کا نور اس شہر کو منور کرے گا. اس سبب سے وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سامنے بے جلال ٹھہرا. یہ کہتا ہوں, یہ کہتا ہوں میری وہ نبیوں میں ذاتی دشمنی ہوئی نہیں, وہ خدا انہوں نے تو ہمیں یسوع کے بارے میں بتایا. اگر وہ نہ بتاتی تو ہمیں یسوع کی سمجھ کیسے آتی. اب روڈ پہ جاتے ہیں, یہاں سے گاڑی کراچی ٹول پلازا سے نکالتے ہیں نا, اسلام آباد تک جانے تک, پشاور جانے تک ہمیں راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں یہاں سے سکھر اتنے کلومیٹر رہ گیا, یہاں سے آپ رائٹ سائڈ پہ جاؤ گے تو لاڑکانہ آ جائے گا, لیفٹ سائڈ پہ جاؤ گے تو سکھر آئے گا, سکھر سے سیدھا نکلو گے تو آپ گوٹکی کی طرف چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, وہ سائن بورڈ ہمیں بتاتے ہیں. پر جب سائن بورڈ چلتے 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 ہم سرگودا پہنچ ہی گئے, اب سائن بورڈ کا کیا کریں؟ اب یہ تو نہیں کہتے کہ سائن بورڈ صحیح نہیں تھے, سائن بورڈ تو صحیح تھے, انہوں نے ہماری رہنمائی کی, پر ہم اپنی منزل کے پاس آ گئے. اب سائن بورڈ کا کیا کریں؟ کہتے ہیں سائن بورڈ پر کوٹ کے نالے کا لینے کے لیے نا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پرائمری اسکول کو کال کرتے ہیں, جو ٹیچر تھا آپ کا پرائمری اسکول کا, کال کرتے ہیں, حال چال پوچھتے ہیں اس کا, کیوں وہ آپ کا ماسٹر نہیں تھا, اس نے آپ کو روشنی نہیں دی, اس نے آپ کو علم, اگر وہ پرائمری نہ کرواتا تو مڈل کیسے کرتے آپ, اس کا احسان ہے یا نہیں؟ پھر آپ اس کو کبھی کال کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے اس کو فیس دی ہے؟ کیوں نہیں دیتے فیس؟ ماسٹر تو تھا نا, شاید وہ آج بھی پرائمری کے بچے پڑھاتا ہو, ماسٹر تو تھا, لیکن ہماری پرائمری ختم ہو گئی ہے, اس لیے اس کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے. ایسا ہی اب اگلے سال میٹرک ختم ہو جائے گی, آج اس سال کچھ لوگوں کی میٹرک ختم ہو جائے گی,
اب ایک کڑی ہے میں آج ختم ہو جائے پیپر کے بعد, ٹھیک ہے. اب یہ دوبارہ اپنے اسکول میں جائے گی, میں سلطانی میں فیس دینا آئی سا, کہے گی نہیں نا. دوبارہ کیا ہوگا, کبھی وہاں سے گزرے گی نا تو کہے گی یہ میرا اسکول ہے, میں یہاں پڑھتی تھی, میں نے یہاں میٹرک کیا. بس ہم بھی کہہ رہے ہیں وہ خدا کا کلام ہے, لیکن اب ہم اس کو ساتھ اٹھا کے نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم بلب اور بیٹریاں اٹھا کے نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں برا کے چہرے کے نور نے منور کر دیا. آمین. موسیٰ کے چہرے کا نور کم ہوتا رہتا تھا, لیکن برا کے چہرے کا نور کبھی کم نہیں ہوگا. لیکن وہاں نہ چاند کی ضرورت ہوگی, نہ سورج کی ضرورت ہوگی, اور بجلی سجلی کی تو اوقات ہی نہیں ہے. وہاں سورج کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ برا کے چہرے کا نور. ابھی پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے پہنچ جائیں گے. وہ بھی چیز آپ کو سکھاؤں گا کہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے. آفتاب کا جلال اور ہے, مہتاب کا جلال اور ہے, اور یہ سارے جلال برا کے چہرے کے نور سے جلال لے کر چمکتے ہیں. آمین. یہ سارے جلالوں میں برا کے چہرے کے جلال کا عکس ہے. سارا جلال نہیں ہے, سارا جلال تو نئے یروشلم میں ہم دیکھیں گے. اور آپ کو پتا نیا یروشلم جو زمین ہوگی نا نیچے, اس کے لیے سورج ہوگا, برا ہوگا, اور وہاں جب روشن ہوگا, برا جب اس شہر میں ہوگا تو اس کی روشنی سے زمین منور ہوگی. اچھا دیکھیں, اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے, لوگ چاند تک پہنچ گئے, سورج تک نہیں جاتے. کبھی سوچا سورج کیوں نہیں جاتے؟ جاننا. اور یہ سورج وہ ہیں جو میرے یسوع کو سجدے کرتے ہیں. یہ سورج وہی ہے جب یسوع مسیح پر مصیبت آئی تھی اینڈ پہ آ کے, تو 3 گھنٹے کے لیے سورج نے اپنا منہ چھپا لیا, اجرام فلک نے اپنا چہرہ چھپا لیا. یسوع مسیح آسمان اور جلال, زمین کا جلال ہے, نور ہے. آمین. ہمیں کون سا جلال مل گیا؟ ابدی جلال. ایک بار پھر میرے ساتھ کہیں, بلکہ اس صورت میں, سب بلند آواز سے کہتا کہ میں نا مجرم بنا, تسی نہ مجرم بناؤ. بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سامنے بے جلال ٹھہرا. موسیٰ کے چہرے پہ تھے لوگ اس, اور کبھی یسوع کا چہرہ دیکھا ہے تم نے؟ موسیٰ کے چہرے کا نور تو گھٹتا جاتا تھا, اور یسوع کے چہرے کا نور کبھی کم نہیں ہوتا, بلکہ یسوع کے چہرے کا نور ہر ایماندار کو منور کرتا ہے. او جی آگے پڑھے. کیونکہ یہ لو اس عہد کو پولس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تو بے جلال, پھر مٹنے والی. کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی, تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی. مٹنے والی چیز کون سی؟ یہ نہ سمجھو میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. میں تمہیں سچ کہتا ہوں, توریت میں سے ایک, جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں, شریعت میں سے, توریت میں سے ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو. اور یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا, اور ہیکل کا پردہ اوپر سے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. آمین. تمام ہو گیا, پورا کر دیا یسوع مسیح, اور جب پورا کر دیا تو منسوخ کر دیا. اور پہنچ چکی پھر رونالڈو کا اپنا مسئلہ کہ ٹرک تے نجات کے ٹرک تے بیٹھ کے بھی پانڈ چکی ہے, تو تہاڈی مرضی چکی. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم پتہ کیا کرتے رہتے ہیں, میں اے پیتا تے میری نجات چلی جائے گی, میرے کو اے ہو گیا تے نجات چلی جائے گی, اینج پیتا تے نجات چلی جائے گی. اگر آپ کے اندر اب بھی نجات چلے جانے کا ڈر ہے, تو آپ یقین کریں کہ آپ مسیح کے نہیں ہیں, کیونکہ نجات ہمارے کاموں سے ملی نہیں ہے. ہمارے کاموں سے ملی نہیں ہے. نجات گفٹ ہے, نجات تحفہ ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کو تحفہ دیا سالگرہ کا,
تو اگلے سال آپ ناراض ہو گئے، کوئی میں نہیں جانا اس سال، میں ناراض ہو گئی اتنا، تو آپ کبھی کہ چل جاؤ میرا تحفہ واپس کر، کبھی ایسا ہوا؟ تحفے واپس نہیں ہوتے نا، تحفے واپس نہیں ہوتے نا، تحفے واپس نہیں ہوتے. تو آپ نجات پا چکے ہو، آپ کی نجات ابدی ہے، آپ کی نجات کامل، آپ نجات پا چکے ہو، آپ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نجات نہیں چھین سکتی. یہی تو وجہ ہے خوش رہنے کی کہ آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو، اور یہ حق آپ کو خدا باپ نے دیا ہے اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے دیا ہے، اور روح القدس اس حق کی تصدیق ہے، اس لیے آپ سے کوئی یہ حق نہیں چھین سکتا. آپ خدا کے بیٹے ہیں. آمین. جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی. بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں. اچھا اس میں میرا کوئی علم نہیں ہے. کل کو کوئی بات کرتے کہنا کہ ہم نے آپ نے لوگ مشکل دسیا پڑھے اصل میں پڑھ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، بڑی دلیری سے بولتے ہیں، اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تھا. ہم نقاب والے نہیں ہیں، ہم تو سب کچھ ننگا چٹا کر کے سامنے رکھتے ہیں. ہم نقاب ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں. کہہ رہا موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ پردے پاپا کے گھر کریے، بلکہ وہ نقاب ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جو جلال مٹ جاتا تھا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا تھا ایک دو دن میں، وہ مٹنے والا جلال بنی اسرائیل نہ دیکھ سکے کہ جلال ہی ہے چہرہ، لیکن یہ چہرہ جلال ختم ہو جاتا ہے، یہ بات اسرائیل نہ دیکھ سکے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہو رہا تھا صحیح ہو رہا تھا؟ وہ جلال کم ہو رہا تھا نا. تو چہرے چھپانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اصلیت چھپانا. کیونکہ اگر وہ چہرہ آہستہ آہستہ جلال ختم ہو جاتا تو اسرائیلی سوال کرتے یہ جلال ختم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے نقاب کیا جاتا لوگوں کو پتہ چلے. اور پالوس کہتا ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہے جو چہرے پہ نقاب کرتے تھے، تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے، لیکن یہ اس وجہ سے ان کے خیالات کو کیا ہو گیا؟ کثیف ہو گئے، سخت دل ہو گئے، پتھر دل ہو گئے. وہ لوگ شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، اور شریعت نے سب کو مجرم ٹھہرا کر لعنت کے تابع کر دیا. کہتا ان کے خیالات کثیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا اور وہ سچائی سے نہ آشنا رہتے ہیں. جو صرف پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، پرانا عہد نامہ انکشاف نہیں کرتا ان باتوں کا جو انکشاف نیا عہد نامہ کر دیتا ہے. آمین. کہہ رہا ہے آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے بہت سارے بشپ ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جنہوں نے دو شادیاں کی، اپنی شادیاں کی. وہ شادیاں پتہ کیوں کی ہیں؟ داؤد نے بھی کر لیا سن. داؤد خدا کا بندہ تو اس نے کر لی، ہم بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں. سمسون خدا کا بندہ تھا، اس نے ایسا کیا، ہم بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں. موسیٰ خدا کا بندہ تو اس نے ایسا کر لیا، ہم بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں. اس لیے ان کے دل کثیف ہو گئے، سخت ہو گئے، کیونکہ وہ پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کی شرم ملتی. میں آپ کو بتاتا تھا کہ جب بھی کوئی غیر قوم آپ سے بائبل مانگے تو کبھی اسے پرانا عہد نامہ نہ دیں، کیونکہ پرانے عہد نامے کی جو تعلیم ہے وہ نئے لوگوں کے سمجھنے سے بالکل باہر ہے. لوط اور اس کی بیٹیوں کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں ایسی سینکڑوں ایگزامپلس ہیں جو دینے سے ہم غیر قوموں کے لیے ایک نیا باب کھول دیں گے. لیکن انجیل ایک ایسی کتاب ہے کہ یسوع کے نام سے شروع ہوتی ہے اور یسوع کے نام پر ہی ختم ہو جاتی ہے. آمین. تو کہتا ہے پرانا عہد نامہ پڑھتے وقت آج بھی ان کے دلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے اور مسیح میں
اٹھ جاتا ہے. جب وہ مسیح میں آتا ہے تو پردہ اٹھ جاتا ہے, سچائی اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ حقیقت تو یہ ہے. وہ تو جلال معمولی سا جلال تھا, وہ جلال تو عارضی جلال تھا, یہ جلال تو ابدی. یہی وجہ کہ آج تک اسرائیل یسوع مسیح کو قبول نہیں کر پا رہے, یہی وجہ ہے. اچھا جی آگے. مگر آج تک جب بھی کون سی موسیٰ کی کتاب کون سی, آج تک جب بھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نئے عہد کے خادم ہیں اور آپ نئے عہد کی کلیسیا ہیں. وہ عارضی خادم تھے, عارضی کلیسیا تھی, یہ ابدی خادم ہیں, روح کے خادم ہیں. لفظ مر جاتے ہیں, لفظ مار ڈالتے ہیں, لفظ مٹ جاتے ہیں, روح زندہ کرتی ہے, روح زندہ رہتی ہے. ابدی خادموں کی ابدی کلیسیا اور ابدی جلال میں شامل ہو چکی ہے. آمین. اب بلب لے کے سورج کے سامنے مت جاؤ, بلب لے کے سورج کے سامنے مت جاؤ. غصے نال نہ جھیل, اور پھر اتنے دل سوز انداز میں گاتے ہیں کہ پورا ضرور گائے نا تو سمجھ آ رہے ہیں. تو یار آپ شادمانی میں شامل کر دیے گئے, آپ موت سے زندگی میں داخل کر دیے گئے, آپ تاریکی سے روشنی میں آ گئے. آمین. اور آپ عارضی جلال سے ابدی جلال میں آ گئے, ابدیت میں آ گئے, اور آپ زمین سے آسمان پر چلے گئے ہو. آپ کی نیشنلٹی آسمان کی ہو گئی ہے. اور کہہ رہا ہم پرانے آدم کی صورت پر تھے, اب نئے آدم کی صورت پر ہو گئے ہیں. پرانا آدم عارضی تھا اور نیا آدم ابدی ہے, یسوع مسیح. تو ہم پرانے آدم کی صورت چھوڑ کر نئے آدم کی صورت پر ڈھل گئے ہیں. تب مائیں بھی پتہ کیا کیا کریں, یسوع کو دیکھا کریں. صحیح ہے. وہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے نا تو گھر پہ تصویر لگاتے ہیں اچھے سے خوبصورت سے بیبی کی. تصور ہے, مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کو ماں دیکھے گی تو بچہ ویسا ہی ہو جائے. تو آپ جو مائیں اس قابل ہوتی ہیں نا, جب ان کو پتہ چلے کہ وہ امید سے ہیں, وہ صرف یسوع کو دیکھا کریں تاکہ ہونے والا بچہ یسوع جیسا ہو, ابدی جلال والا ہو. اور جب مائیں دیکھتی ہیں کبھی دیکھتی ہیں موسیٰ وال, کبھی ابراہیم وال, کبھی داؤد وال, تھوڑا یا یسوع وال, تو پیدا ہوں گا تو ڈب کھڑپا یا پیدا ہوں گا. داؤد کہتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو, اور لکھا جتنوں نے اسے دیکھا اس نے انہیں منور کر دیا. آمین. اب یہ جلال یسوع کے پاس ہے. آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے, لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھیرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا. اور خداوند روح ہے, اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے, نقاب والے چہرے نہیں, بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں, تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. آمین. کتنے لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ آئی ہے؟ میں نے کچھ ایڈیشن کیا, ایسے پڑھا کرو, پھر مجھے ضرورت نہیں پڑے گی پڑھنے کی, ایسے پڑھا کرو, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ نئی باتیں ہیں نہیں نا, سمجھ نہیں آئی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن باتیں پرانی, سیدھا سیدھا خدا کا کلام ہے. بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر سب کو دیکھتے رہو گے نا
آدم کی تصویر، پھر سیت دی، پھر اس طرح ساری ابراہم دوسرا سارے دی تصویر ہم اینڈ دیاس کو ہونے دے یسوع کی تصویر لگائی ہے کہ اتوں اسی دعا کرنی شروع کرنی ہے تے پڑھتے 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 یسوع کے نام سے آمین. ایک کلام کی لکھا کہ یسوع کے نام سے آمین ہونے چاہیے. شروع یسوع کے نام سے نہیں ہونا چاہیے. یسوع سے نے کیا فرمایا؟ ابتدا بھی میں ہوں، انتہا بھی میں ہوں، الفا بھی میں ہوں، اومیگا بھی میں ہوں. شروع بھی میرے نام سے ہو تو ختم بھی میرے نام سے ہو. وچ جننے میرے ساری تصویریں لا دو تاکہ اتھوں دے نظر جائے یسوع دے جدھر جاؤ یسوع یسوع نظر آئے، یسوع یسوع نظر آئے، اور یسوع کے نام سے ابتدا ہو اور یسوع کے نام سے انتہا ہو جائے. آمین. اچھا میں نے نہیں کہا کہ وہ جلال والا نہیں، میں نے کہا وہ جلال والا ہے، پر میں نے کہا وہ بلب ہے. پاہمیں 500 واٹ کا کیوں نہ ہو، پاہمیں 1000 واٹ دے کیوں نہ ہو، اور وہ بلب ہے. پر جب آفتاب صداقت طلوع ہوتا ہے، جب یہ کسی زندگی میں طلوع ہوتا ہے نا، تو جب سورج چڑھتا ہے کتنے لوگوں نے دیکھا اس منظر کو؟ کبھی برا لگتا ہے نا؟ بہت اچھا لگتا ہے. اور جیسے وہ خوبصورتی کے ساتھ چڑھتا چڑھتے چڑھتے پورا جلال چمکتا ہے نا، تو پھر زمانہ دیکھتا ہے نکلے آسمان کے پار جائیں گے میرا یسوع رہتا وہاں. آمین. وہاں یہ تو صرف ہے نیلے آسمان کے پار جائیں گے میرا موسیٰ رہتا وہاں. یہ تو نہیں لکھا میرا یسوع. یسوع سے انہوں نے کہا کہ کہنے لگے موسیٰ نے تو ہمیں من دیا ہے آسمان سے. ہاں جی، آسمانی من، فرشتوں کی خوراک. تو یسوع سے نے فرمایا کہ انہوں نے من کھایا اور مر گئے، پر جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. آمین. انہوں نے کہا بندے نو کی یہ دے جھولو ہے، یہ اپنا گوشت کھانا واسطے سامنے دیتا ہے. این جی آج تھڑا کمیٹیاں میں کہیں دیا کہ الٹی تعلیم ہے. یہ الٹی تعلیم میں نے شروع کی تھی، یہ میرا یسوع شروع کر کے گیا. میں تو یسوع کا پیروکار ہوں. میں تو وہی کہہ رہا ہوں، لکھا بیٹا خود سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ باپ کو کرتے دیکھتا ہے اسی طرح کرتا ہے. ہم تو یسوع کے پیروکار ہیں، فالورز ہیں یسوع مسیح کے. جیسے جیسے یسوع بولتا تھا ویسے ویسے ہم بولتے جا رہے ہیں. جو کچھ یسوع بولتا تھا وہی کچھ ہم بولتے جا رہے ہیں. ہم نے 2 کرنتھیوں 3 باب پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک، کون سی آیت ہے آخری؟ 18ویں. پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہم نے پڑھا ہے. ہم نے بیچ میں کوئی کتاب نہیں کھولی، کچھ ایڈیشن نہیں کیا، سیدھا سیدھا پڑھا ہے اور آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. آمین. پھر کیا جلال صحیح ہے؟ بلباں والا یا آفتاب صداقت؟ بلب تو فیوز بھی ہو سکتا ہے. ہو گیا نا، ہو گیا نا فیوز. بلب تو فیوز بھی ہو سکتا ہے، بلب کا تو کنیکشن بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اس کا کنیکشن نہیں ٹوٹتا. اس کا رشتہ خون کا رشتہ ہے. پولس کہتا ہے میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا. اگر راست بازی شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا. مسیح مرا اور زندہ ہوا. اب ہم جو زندہ ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے جیے جو ہمارے لیے مر گیا اور زندہ ہو گیا. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. مجھے بڑا اچھا لگا. ایک بار مجھے پھر بتائیں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی میری باتیں. مطلب اب ہمیں بلب کی ضرورت، وہ بلب ہے. ہیلو، بات کھڑے بڑے سن لو داؤد بھائی. وہ بلب ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے. لیکن وہ یسوع مسیح کے بارے بتانے آئے تھے کہ یسوع آنے والا ہے. وہ انبیاء لو جی انہوں نے انبیاء دی تے نبیاں دی تے عزت ہی نہیں کی تھی، اور یسوع دے تے پھر فرق ہی بڑا پاتا ہے. انہوں نے میں پایا نبی خود کہیں گے سان پتہ کیا کہتے تھے؟
ہم تو اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں. میرے یسوع کی شان میں رلی. نہ کوئی جیسا تھا، نہ کوئی جیسا ہے، اور نہ کوئی اس جیسا ہوگا. اگر کوئی اس جیسا ہوا، ایک منٹ سنو، تالی چھڑو، اپنے دل کے ہاتھ رکھو، میرے پیچھے کہو، اگر کوئی اس جیسا ہوا تو وہ میں ہی ہوں گا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر صرف اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے. صرف آپ لوگ اس کی مانند ہو سکتے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. یسوع کی مانند. کون؟ آپ. یسوع کی مانند. اور یسوع نے فرمایا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو. آمین. اب نہ کرو کہ تاری اپنی برخورداری ہے جی، محبت ہے تاری، شفقت ہے، یسوع مسیح نال تاری لیاقت. کہنا ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، لیاقت ہے ہماری جو خدا نے ہمیں دی ہے. اور آپ کو لیاقت نہیں ملی، آپ کو شرافت مل گئی ہے. شرافت مل گئی، نزاکت مل گئی، لیاقت نہیں ملی. میتھیو مل گئی، اسلم مل گئی، پر لیاقت نہیں ملی. اب اس میں میرا کیا قسم ہے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی خداوند سے وہی لیاقت حاصل کریں جو پولس رسول نے حاصل کی تھی، وہی انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں جو پولس رسول کو ہو گئی تھی. آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہم تھوڑی دیر دعا کریں. مائٹی نیم آف جیسس. ہاللیلویہ. تعریف ہو اس کے آنے سے، اس کے آنے سے روشن زمانے ہوئے. اس کے آنے سے روشن زمانے ہوئے. بھیڑ بکروں کے مذبے پرانے ہوئے. بھیڑ بکروں کے مذبے پرانے ہوئے. وہ ہے شاہوں کا شاہ، سب کا آسرا. میرا زور سے کہیں، میرا یسوع یسوع، میرا یسوع یسوع، میرا یسوع یسوع. ملے دل کو آرام جو جپے یسوع نام. ملے دل کو آرام جو جپے یسوع نام. وہ ہے آب حیات دیتا جیون کا جام. وہ ہے آب حیات دیتا جیون کا جام. وہ ہے شاہوں کا شاہ، سب کا آسرا. میرا یسوع یسوع، میرا یسوع یسوع، میرا یسوع